بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد جنید رضا ممبئی سے، انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ ایک صاحب بہت بڑی کمپنی چلا رہے ہیں جس میں وہ لوگوں سے پیسے لے کر مال مثلاً کھجور، پانی، ڈرائی فروٹس وغیرہ خریدتے ہیں اور پھر اسے بیچتے ہیں، اور جب وہ بک جاتا ہے تو اس سے حاصل کیے ہوئے فائدے کا بٹوارا کرتے ہیں۔ بٹوارے میں بھی اچھی کمائی ہوئی تو زیادہ فائدہ ملتا ہے، اور اگر اچھی نہیں ہوئی تو کم ملتا ہے۔ اور جب دینے والا یعنی جس نے پیسہ ان صاحب کو جمع کیا ہے کاروبار میں لگانے کے لیے، اپنے پیسے نکال لیتا ہے جب یہ دینے والا، تو پھر آئندہ اس کے پیسوں سے مال نہیں خریدتے ہیں، جس کی وجہ سے آگے کے فائدے میں یا آگے کی تجارت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، مگر جب تک اس کے پیسے رہتے ہیں تو اس کے پیسے کو واپس نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اسے فائدہ ہی فائدہ بس ملتا رہتا ہے، اور اس کی پونجی جمع رہتی ہے، اور اس کی پونجی سے ہر بار مال خریدا جاتا ہے، اور جو فائدہ ہوتا ہے وہ بانٹ لیا جاتا ہے۔ اصل جو پیسہ ہے اس سے بار بار خریدا جاتا ہے۔ تو ایسی کمپنی کے ساتھ لین دین کرنا کیسا ہے، اور اگر کرنا ہے تو کس طرح کیا جائے، یعنی کن شرائط کا ہونا بہت ضروری ہے، رہنمائی فرمائیں۔ والسلام۔ دیکھیں، یہ مضاربت کی ایک قسم ہے جسے شرکت عنان کہتے ہیں۔ شرکت عنان ہے کیا؟ چونکہ سوال کی تفصیل سے بات خوب واضح ہے کہ اس میں چند لوگوں کے پیسے ہیں، اور اس صاحب کا بھی پیسہ ہے جو کہ یہ کام کر رہا ہے۔ چونکہ مضاربت جو عین ہے اس کی صورت تو یہ ہے کہ ایک رب المال ہو یعنی جو پیسہ دیتا ہے، اور دوسرا مضارب ہو یعنی جو کام کرتا ہے۔ اس میں بھی یہی شرط ہے کہ دونوں کا نفع متعین ہو، یعنی نفع کا معنی یہ نہیں کہ 10 روپیہ لوں گا یا 20 روپیہ لوں گا، یہ نہیں، بلکہ 10% میرا، 90% تیرا، یوں ہی 50% رب المال کا، 50% مضارب کا۔ اب چونکہ یہاں دونوں کے پیسے لگے ہیں تو اس شرکت کو شریعت میں شرکت عنان کہتے ہیں۔ اور شرکت عنان میں بھی اگر نفع کے روپے ایک شریک نے معین کر دیے کہ مثلا میں 10 روپیہ لوں گا، تو یہ شرکت فاسد ہے۔ ممکن ہے کہ کل نفع 10 ہی روپیہ ہو، تو پھر شرکت کہاں ہوئی؟ اس بیچارے کو کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا۔ اور اگر دونوں نے اس طرح سے شرکت کی کہ مال دونوں کا ہوگا مگر کام فقط ایک ہی کرے گا، اور نفع دونوں لیں گے، اور نفع کے سلسلے میں تقسیم مال کے حساب سے اپنا پرسنٹ متعین کر لیا کہ ہمارا اتنا پرسنٹ ہے، تمہارا اتنا پرسنٹ، تو یہ صورت جائز ہے۔ لیکن یاد رہے کہ مضاربت میں جو راس المال لگایا جاتا ہے وہ راس المال واپس نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب یہ عقد ختم کریں گے اس وقت پرسنٹ کے اعتبار سے جو موجودہ مال ہوگا وہ بھی بانٹ لیا جائے گا، نہ کہ راس المال واپس کیا جائے گا۔ جبکہ سوال کی جو صورت ہے اس میں یہ ہے کہ جب پیسہ دینے والا اپنے پیسے نکال لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پیسے جو دینے والے نے جمع کیا ہے وہ پیسے اس کے ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں، اور اخیر میں اسے یعنی کہ مضارب کو، شریک آخر کو واپس کرنا ہے۔ تو لا محالہ یہ پیسے جو دیے گئے اور واپس مل رہے ہیں، اس کی سوائے صورت قرض کے دوسری کوئی صورت نہیں ہے۔ اور صورت قرض میں فائدہ لینا یہ بحکم حدیث سود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قرض جر منفعتا فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع دے وہ سود ہے۔ لہذا صورت مسئولہ میں
اس کا سود ہونا متعین ہے اگر دونوں طرف مسلمان ہیں۔ لہذا کرنا ہو تو یہ کریں کہ اپنے مال لگا دیا جائے، مال لگانے کے بعد پرسنٹ متعین کر کے فائدے میں شریک ہو جائیں، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ شرکت جب تک آپ چلاتے رہیں چلتی رہے، اور جب ختم کریں تو اسی پرسنٹ کے اعتبار سے موجودہ پونجی جو ہے وہ بانٹ لی جائے، تو یہ شرکت جائز ہوگی۔ اور جو جس صورت کا ذکر سوال میں ہے یہ صورت جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔